اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے مارچ کے مہینے میں ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان بھیج کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ مارچ میں آنے والی ترسیلات زر 4.1 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریکارڈ ترسیلات زر پر اظہار تشکر کرتے ہوئے پوری قوم کو اپنے محنت کش سمندر پار پاکستانیوں پر فخر ہے۔ مارچ 2024 کے مقابلے میں اس مارچ میں ترسیلات زر میں 37% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ریکارڈ ترسیلات اوورسیز پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں 4.1 ارب ڈالر کی ترسیلات زر آئی ہیں۔ ریکارڈ ترسیلات زر کی وجہ سے رواں مالی سال کی ترسیلات زر 38 ارب ڈالر رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ سے شرح نمو 3% کے قریب رہنے کا تخمینہ ہے۔ بینک نے سر جو آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کی جو پروجیکشن ہے 2.5% تک وہ ڈاؤن کر دی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایگریکلچر جیل کی بات کی جائے 67% ان میں ڈکلائن آیا صرف مارچ میں۔ میں اس کے اوپر تو کمنٹ نہیں کروں گا کہ ان کی اسیسمنٹ کیا ہے، بٹ میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شروع سے لے کے جب سے یہ فائنینشیل سال شروع ہوا ہے تو ہم نے 2.5 سے 3.5% کی معاشی ترقی کی رفتار جو ہے اس کے اوپر اسیسمنٹ اپنی دی ہوئی ہے کہ 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ ابھی آج جو صبح میں نے اسٹاک ایکسچینج میں بات کی تھی تو اس میں نے کہا تھا کہ ابھی لیٹسٹ ہماری جو اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ ہے کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس سال جو ہے وہ 3% کے قریب رہے گا، اور یہ 3% بھی اس لیے رہے گا کہ ایگریکلچر میں ذرا سلو ڈاؤن ہے۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال جو 8% گروتھ تھی اس سال جو ہے پہلے آپ میں ابھی تک 1% ہوئی ہے، اور آگے بھی اس میں سلو اس کا جو ہے رفتار نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا اوور آل گروتھ جو ہے وہ 3% رہے گا۔ اگر یہ ہماری گروتھ جو ہے پچھلے سال کی رفتار ہوتی ایگریکلچر کی، جو پچھلے سال ایگریکلچر میں گروتھ تھی اس سال بھی اگر وہی لیول رہتا تو یہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 4.2% کے قریب ہوتی۔ دس از دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی کنٹری کہ ہم ایک ماہ کے اندر 4.1 بلین ڈالر کے ریمیٹنسز جو ہے وہ آئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اپنی جو اسیسمنٹ ہے جو کہ پہلے ہم نے 36 بلین ڈالر پورے سال کی رکھی ہوئی تھی 2025 والی سال کے لیے، اس کو بڑھا کے 38 بلین ڈالر کر دیا ہے کہ اب اس سال ریمیٹنسز انشاءاللہ 38 بلین ڈالر کے قریب آئیں گے۔ دیگر ہائی کورٹ سے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر درست یا غلط یہ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر شدہ ججوں کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ عدالت میں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور دیگر فریقوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اگر نئے حل سے سینیورٹی گنی جائے گی تو تبادلے سے پہلے والی سروس صفر ہو جائے گی، جس پر 5 مدعی ججز کے وکیل منیر ملک نے کہا کہ اسی لیے آئین میں کہا گیا ہے کہ ججز کی رضامندی لینے کے بعد ہی ان کا تبادلہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ کا قیام جس ایکٹ سے قائم کیا گیا ہے اس میں ججز کو تبادلہ کر کے لانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جج کا ٹرانسفر عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ اس دلیل پر کہا جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ان کا کہنا تھا کہ ایسا کہیں ذکر نہیں، جو الفاظ آئین میں شامل نہیں وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کیس میں آئین میں نئے الفاظ شامل کر کے نااہلی تاحیات کر دی گئی تھی، جسے بعد میں نظر ثانی میں تبدیل کیا گیا۔ کیس کی مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی سندھ فرماتے ہیں کہ صدر کے پاس نہروں کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، مگر اب تک ایوان صدر کی اس پریس ریلیز کی تردید نہیں آئی جس میں اسٹریٹجک نہروں کی منظوری دی گئی ہے۔ سکھر میں نیوز کانفرنس کے دوران علی خورشیدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی جس دریا پر سیاست کرتے ہیں اسی میں نکاسی کا پانی ان ٹریٹڈ گرا دیتے ہیں۔ صاحب یہ فرماتے ہیں جی وہ صدر پاکستان کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ کیسے اپروول دے سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کا پوائنٹ یہ مان لیا میں نے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائے یہ جو پریزیڈنسی سے نکلی ہوئی پریس ریلیز ہے، یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ اسٹریٹجک نہروں پہ کام شروع کرنے کی منظوری
اب یہ الفاظ یہ میں نے لکھے ہیں پریزیڈنٹ اور پریزیڈنسی کی پریس ریلیز میں. یہ کس نے لکھے؟ یہ لکھے ایوان صدر کی پریس ریلیز نے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے تو یہ پریس ریلیز کی نیگیشن کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سکر کا سورس کیا ہے؟ یہ دریا کے برابر میں بیٹھا ہے نا سکر, یہ انڈس بہ رہا ہے, یہیں سے انڈس سے پانی لیتے ہیں, انڈس سے عقیدت ہے, انڈس سے محبت ہے, انڈس کے پانی پہ حق نہیں مارا جائے گا, مگر پورے شہر کا سیویج اٹھا کے وداؤٹ ٹریٹڈ جو ہے وہ دوبارہ انڈس میں پھینک دیا جائے گا. یہ آپ کی عقیدت انڈس کے ساتھ, یہ منافقت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے ادھر کے سیویج کے ساتھ؟ پورے سکر کا سیویج اٹھ کے کہاں جاتا ہے بھائی؟ آپ سکر والے ہیں بتائیں نا. اسی میں پھینک دیتے ہیں اٹھا کے, جسے اسی کا پانی پی رہے ہوتے ہیں. مطلب ادھر ہم نے سیویج پھینکی اور تھوڑی دور بعد جو ہے وہیں سے اٹھا کے پانی پینے شروع ہو گئے. یہ کون سا پانی پلایا جا رہا ہے یار اس سکر کی عوام کو؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. سکر کی عوام کو معذرت کے ساتھ بیوقوف سمجھا ہوا ہے. سکر کی عوام باشعور عوام ہے. میر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی جیسے لوگ عوامی نمائندگی کے اہل نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بار بار ایوان صدر میں 8 جولائی کے ہونے والے اجلاس کے منٹس مانگتے ہیں. علی خورشیدی پہلے تعلیم حاصل کریں پھر بات کریں. اپوزیشن لیڈر بن گئے, آپ جیسے لوگ نمائندگی نہیں کر سکتے. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی کینالز کے حوالے سے, پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے کہ 8 جولائی کے منٹس جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. کیا آپ نے آئین نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو بیسک سینس نہیں ہے؟ پریزیڈینشل پاورز کہاں تک ریسٹرینڈ ہے؟ آپ بار بار منٹس کو لے کے آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے, تم تعلیم حاصل کرو, آئین پڑھو, آئین پاکستان پڑھو. آپ پانی کی بات کرتے ہیں کہ دریا کے اندر پانی بغیر ٹریٹمنٹ جا رہا ہے. 32 یونین کمیٹی میں کہیں پہ ترقیاتی کام نہیں ہوا, کوئی گلی نہیں بنی. یہ 12 تاریخ کو ورلڈ واٹر سمٹ پیرس کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 900 میں سے صرف 4 شہر جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ایوارڈ کے لیے. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ شکر ہے. 12 تاریخ کو جو ورلڈ واٹر سمٹ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 6 کے تحت, اس میں سکھر ہمارا نامینیٹ ہوا ہے. ویلکم بیک. نجی پاکستانی کارگو ایئر لائن K2 ایئر ویز اور چین کی سرکاری کوشش ڈیولپمنٹ اینڈ لاجسٹک کمپنی کے درمیان کارگو پروازیں چلانے کا معاہدہ ہو گیا ہے. K2 ایئر ویز اس مہینے کے آخر سے اپنی پروازوں کا آغاز کرے گی. کراچی سے براستہ لاہور, چین کے شہر کاشغر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی. معاہدے پر دستخط کی تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہوئی. وزیر صنعت و تجارت سندھ اکرام اللہ دھاریچو مہمان خصوصی تھے, جبکہ چینی کونسل خانے کے نمائندے بھی تقریب میں شریک ہوئے. جام اکرام اللہ دھاریچو نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین برادر ملک ہیں جو پہلے ہی سی پیک جیسے عظیم منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں. سی ای او K2 ایئر ویز طارق راجہ کا کہنا تھا کہ K2 ایئر ویز جلد ہی کراچی, لاہور, اسلام آباد سے چائنا کے مزید شہروں کے لیے بھی کارگو پروازیں چلائے گی. چینی لاجسٹک کمپنی کے نمائندے نے کہا کہ کاشغر چین کا بہت اہم تجارتی شہر ہے. K2 ایئر ویز سے ہمارا یہ معاہدہ مستقبل میں بھی ہمیں کاشغر سے آگے بھی لے جائے گا. یہاں سے سی فوڈ چائنیز جو بائرز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو ان کی کارگو کے لیے سہولت ہوگی, اور یہ فرسٹ ایئر لائن ہے جو چائنا کارگو لے جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح چائنیز جو خاص کر کے ان کا ہے انٹرسٹ IT پروڈکٹس یہاں لے آئیں گے. فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس طرح کی چیزیں پاکستان سے جائیں گی, اور چائنا کی سائڈ سے ای کامرس کے جو آئٹمس ہیں وہ ہم لوگ جو ہے ان کو کارگو کریں گے پاکستان میں. ویکلی ہم لوگ کی 3 فلائٹس ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جس وقت ہم لوگ کا سسٹم سیٹ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ زیادہ بھی ہو جائے گا. مصدوم لکپاس کے مقام پر BNP کے سربراہ اختر مینگل کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, جس پہ JUI, ANP, ڈیموکریٹ, ہزارہ پارٹی, مجلس وحدت المسلمین, تحریک لبیک پاکستان, انجمن تاجران بلوچستان سمیت دیگر جماعتیں شریک ہیں. لکپاس کے مقام پر دھرنے کے 18ویں روز آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے BNP کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ آج کی کانفرنس میں ہم صورتحال کے تدارک کے لیے باہمی مشاورت سے اعلامیہ جاری کریں گے. اس اعلامیہ کو لکپاس ڈکلریشن کا نام دیا جائے گا. کانفرنس سے ثناء اللہ بلوچ نے بلوچستان کے مسائل اور حالیہ صورتحال پر تفصیل سے اظہار خیال کیا. APC سے مجلس وحدت المسلمین کے علامہ حسین احمد, JUI شیرانی گروپ کے میر اسماعیل بلیدی, انجمن تاجران بلوچستان کے مرکزی صدر رحیم کاکڑ, جماعت اسلامی کے مولانا عبدالمتین اخونزادہ نے بھی خطاب کیا. افغان صوبے بلخ کے شہر مزار شریف میں مسجد کے قریب دھماکہ ہوا. دوسری خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ نصب ڈیوائس سے کیا گیا.
افغان صوبے بلخ کے شہر مزار شریف میں مسجد کے قریب دھماکہ ہوا. دوسری خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ نصب ڈیوائس سے کیا گیا. افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے نے دہشت گرد تنظیموں کی صلاحیت بڑھا دی ہے. واشنگٹن پوسٹ بولان حملے میں استعمال ہونے والی رائفل افغانستان میں امریکی فوج کے لیے تیار کی گئی تھی. واشنگٹن پوسٹ نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ M4A1 کاربائن رائفل کنیکٹیکٹ کے کولٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ میں تیار کی گئی تھی. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی رائفلز کی تصاویر بھی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں. افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے نے دہشت گرد تنظیموں کی صلاحیت بڑھا دی. بولان حملے میں استعمال ہونے والی رائفل افغانستان میں امریکی فوج کے لیے تیار کی گئی تھی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کی انتخابی عمل میں شمولیت کا صرف ایک طریقہ ہی حتمی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب میں ایاز صادق نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو اسمبلی میں مخصوص نشستیں بھی دی جا سکتی ہیں. نیشنل اسمبلی آف پاکستان آپ کی ہے. صرف ہم لوگ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, باقی پورے پاکستان کے سب رکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جماعتوں سے بات کریں کہ ڈیول نیشنل کو یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے, ڈسکشن ہو جائے اور پھر اجازت دی جائے, اور تاکہ وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر سکیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ریزرو سیٹیں کی جائیں, اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. کوئی آخری حرف نہیں ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم کس طرح انوالو کریں زیادہ.